اسلام تو ادھر آیا تھا مکہ مدینے میں، عرب کے اندر. تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں پر اسلام اولیاء کرام بزرگان دین کی کاوشوں سے، محبتوں سے پھیلا ہے. یہ کفرستان اسلام کا گہوارہ بن گیا. ورنہ آج کے مسلمان مندروں میں مورتیوں کے سامنے بیٹھے ہوتے، ڈھولکیاں بجا کر بھجن گا رہے ہوتے بتوں کے سامنے بیٹھے. یہ فیضان ہے اولیاء کاملین کا، بزرگان دین کا، جنہوں نے ایمان کی روشنی سے، ایمان کی روشنیاں دلوں کے اندر چراغ روشن کی. ان کے ناموں کے ساتھ بھی دین جدا نہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کا نام کیا ہے؟ محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے. دین مر رہا تھا، اس کو زندگی دی. خواجہ غریب نواز کا نام معین الدین چشتی اجمیری شہنشاہ غریب نواز. ان کے خلیفہ خواجہ قطب الدین، ان کے خلیفہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی. دین کا نظام درست کرنے والے نظام الدین. دوسرے خلیفہ مخدوم علاء الدین صابر پیا کلیری. پھر خواجہ فخر الدین، خواجہ کمال الدین. مولانا روم کا نام جلال الدین. اور ہمارے حضور ملنگی بابا سرکار کا اسم گرامی خواجہ محمد دین شاہ ملنگی بابا. ان کے تو ناموں کے ساتھ دین جدا نہیں ہے. ان کے مزارات کے اوپر بھی جو ہے وہ دین کا کام، زندگی بھر دین کے لیے گزاری، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ جانتے ہیں دین ہوتا کیا ہے، اور دین ان کو جانتا ہے، یہ دین کو جانتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ عقل آمد دین و دنیا شد خراب. جب عقل آتی ہے تو دین اور دنیا دونوں خراب کر کے رکھ دیتی. عقل آمد دین و دنیا شد خراب. عشق آمد دو جہاں شد کامیاب. عشق آتا ہے دو جہانوں کو کامیاب کر دیتا ہے. شیطان کے پاس عقل تھی. شیطان کے پاس کیا تھا؟ عقل تھی، علم تھا. اور کیا ہوا رزلٹ؟ لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا، راندہ درگاہ الہی ہو گیا. علم کامنا آیا. بات تو بننی تھی عشق سے، ادب سے. بے ادباں مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ٹوئی. باج ادب دے پا نہ سکیا، منزل مقصد کوئی. چپے چپے پہ سجدے کیے، عبادتیں کی، ریاضتیں کی، اور معلم الملکوت بن گیا، فرشتوں کا استاد. فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا عزازیل ابلیس. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا نائب ہے، میں نے اس کو تخلیق کیا ہے، آدم کا شاہکار بنایا ہے، اس کو سجدہ کرو. اس نے کہا میں نے تو نہیں سجدہ کرنا، میں تو تجھے مانتا ہوں، میں تو توحید پرست ہوں. میں کیا ہوں؟ توحید پرست ہوں. میں تو ایک کو مانتا ہوں. یا اللہ میں نے تجھے ماننا ہے، میں نے نہیں سجدہ کرنا. اللہ نے فرمایا تو بے ادب ہے، گستاخ ہے، گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ میری بارگاہ سے. تیری ساری زندگی کی عبادتیں کینسل، ریجیکٹڈ مال ہو گیا. اور مجھے مانا، میرے نائب کو نہ مانا تو مجھے کیا مانا؟ مجھے مانا، میرے نائب کو نہ مانا تو مجھے کیا ماننا؟ بے ادبی شیطان بنا دیتی. جتنی عبادتیں شیطان نے کی آپ کر نہیں سکتے. آپ کے پاس تو اتنی زندگی نہیں ہے، اس کے پاس تو لاکھوں سال کی زندگی تھی. اور اس دنیا میں انسان کے آنے سے، آدم کے آنے سے پہلے وہ یہاں موجود تھا. قرآن مجید ہم پکڑتے ہیں نا ہاتھ میں، تو سب سے پہلے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان. سب سے پہلے ذکر شیطان، پھر بعد میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن. پہلے شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے اس بے ادب سے بچا، یا اللہ مجھے بے ادبی سے بچانا. پھر اس کے بعد آپ کرتے ہیں ذکر رحمان. تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. دین اسلام
میں سے اگر ادب نکال دیا جائے تو پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں. دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ آداب کلام، آداب طعام، آداب نشست و برخاست. عبادات کا ادب کیا ہے؟ اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہونا ہے، یہ ہمیں دین نے سکھایا. ادب ہاتھ باندھ کے بیٹھنا کیسے ہے، دو زانوں ہو کر. اسی طرح صحابہ کرام رسول پاک کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے. جیسے اللہ کے سامنے عبادت میں بیٹھتے تھے ویسے رسول پاک کے سامنے بیٹھتے تھے. جیسے حضور پاک کے سامنے کھڑے ہوتے تھے ویسے ہی اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. تو یہ ہماری جو زندگی گزر رہی ہے، سانس چل رہی ہے، کرونا وائرس سے لاکھوں لوگ مر گئے، ہم بچ گئے. اچھا ہم اگر بچ گئے ہیں تو بچ کے کیا ہم نے؟ اللہ کا کوئی فائدہ کیا؟ کوئی دین کا فائدہ کیا؟ کوئی نبی پاک کے ساتھ محبت میں شدت آ گئی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. وہی دنیا، وہی بکھیڑے، وہی ڈگر، پیسہ پیسہ پیسہ. دین، ایمان، خدا، رسول سب کچھ بن گیا ہے پیسہ. کوئی مانے نہ مانے ہے ہی ایسا. ہماری زندگی کا مقصد ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس جسم کا یہ 5-6 فٹ کا ڈبہ حضرت انسان، اس کا گوشت کے لوتھڑے کا کرنا کیا ہے. رہنمائی کہیں سے لیتے نہیں. کتاب بینی کا رجحان ختم ہو گیا، کتاب دوستی کا فقدان ہے. بچوں کو ہم انگریز بنانا چاہتے ہیں. بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ انگریز. اور باتیں کرتے ہیں محمد عربی کی. عربی سے ہمیں الرجی ہے، کسی کو عربی آتی نہیں. قرآن گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، ترجمے کا نہیں پتہ، تشریح کا نہیں پتہ، معنی و مفہوم کا نہیں پتہ، شان نزول کا نہیں پتہ، کچھ بھی نہیں. بس ایک رسم ہے عقیدت میں کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، بس اللہ خیر صلی. نہیں، سمجھنا پڑے گا. تفقہ فی الدین، تم دین کی سوجھ بوجھ پیدا کرو. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے 7 باطن ہیں اور ہمیں ایک کا بھی نہیں پتہ، اور زندگی گزر گئی آدھی سے زیادہ. تو وہ کب ہم نے جاننا ہے، کب اپنے آپ کو پہچاننا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو اپنی پہچان کے بغیر رب کی پہچان نہیں ہوتی. ہماری آدھی زندگی تو گزر گئی چغلیوں میں، آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی چغلیوں میں، عیب جوئیوں میں، سازشوں میں، سیاستوں میں. گھریلو سیاست، خاندانی سیاست، فیملی پولیٹیشن، اسی کے اندر چکر بازیاں میں ہم نے دماغ سارا کھپا دیا. تو اللہ کو کب ٹائم دینا ہے؟ اگر ڈیتھ ہو جائے انسان کی، کل ڈیتھ ہو گئی پرسوں کل ہو جائیں گے. 40واں بات ختم. کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ دنیا میں آئے کہ نہیں آئے. تو کس کے لیے اتنے لمبے چوڑے بکھیڑے؟ ایک نہ ختم ہونے والی زندگی. میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں. صبح کو اٹھتے ہیں تو 40,000 خیالات دماغ میں ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہمیں سکون نہیں. پھر ڈاکٹروں کے پاس جا کے دوائیاں لیتے ہیں، رپورٹیں کراتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور انہی چکروں میں ہی جو ہے وہ ٹائم گزرتا جا رہا ہے. الٹرا ساؤنڈ کرا لو جی، یہ کرا لو، میری شوگر ہائی ہو گئی، میرے کولیسٹرول ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، مجھے یہ ارکان ہو گیا. بھی کیا ہو؟ پھر یہ سارا کچھ تو ہوگا. سورہ شورا قرآن پاک میں ارشاد الہی ہے، تم پر جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں وہ تمہاری ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ورنہ ہم تو بہت رحم کرنے والے ہیں. اللہ رحم کرتا ہے، بندہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. ہم نے جو راستہ اختیار کیا ہے یہ راستہ ہے مادیت کا. میٹیریلسٹک مائنڈ بن گئے. حل من مزید، اور زیادہ. 100 کو کیسے 200 بنانا ہے، 200 کو 400 کیسے بنانا ہے. بس اسی جمع تفریق میں انسان لگا ہوا ہے، اور ہر آنے والا دن اس کو موت کے قریب لے جا رہا ہے. آپ نے اکیلے قبر میں جانا ہے، اور وہاں پر نہ بیوی نے پاس ہونا ہے، نہ بھائیوں نے، نہ بچوں نے، نہ دوستوں نے، نہ رشتہ داروں نے، نہ ماں نے، نہ باپ نے. وہاں آپ سے صرف آپ کا حساب مانگا جائے کہ تمہیں میں نے دنیا میں بھیجا تھا، تم نے کیا کیا؟ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، وقت دیا تھا، اس کا استعمال کیا کیا؟ مال دیا تھا، کہاں خرچ کیا؟ علم تھا تمہارے پاس تو کتنا عمل کیا؟
یہ جب تک ان سوالوں کے جواب نہیں دے گا انسان تو اس وقت تک اس کی جان نہیں چھوٹے گی. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. تو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد ہو پڑھایا ہو. جو وقت غفلت میں گزر گیا وہ اسلام میں شمار نہیں کرتے. تو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات. تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن. گھروں میں لڑائیاں جھگڑے فساد طلاقیں نفرتیں عداوتیں بغاوتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھا کر گئے تھے ہمیں؟ نہیں. یہ میلاد شریف کی محفلیں کر دینے سے خوش فہمی کا شکار ہمیں نہیں ہونا چاہیے. آخری خطبہ حضور کا 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے. جب آپ حج کر کے آ رہے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر صحابیات بھی موجود ہیں. آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس بات کو ہائی لائٹ کیا. یہ آخری خطبہ ہے رسول پاک کا. تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے اور تم سب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ میں سب سے اچھا ہوں. یہ نبی پاک فرما رہے ہیں. تو ہم گھر سے نکل کے جو مسلمانی شروع کرتے ہیں یہ غلط ہے رویہ. گھر کے اندر مسلمان بنے. گھر کے اندر محبت شفقت سلوک اتفاق یہ جب تک ماحول نہیں بنے گا تو صرف نمازوں سے چھٹکارا نہیں ہوگا. نماز ایک پرچہ ہے دین کا. نماز ایک پرچہ ہے. اگر بی اے کے 10 پرچے ہونا تو ایک پرچے میں پاس ہو گیا تو ٹوٹلی فیل ہوتا ہے, وہ پاس نہیں ہوتا. وہ نماز ایک الگ پرچہ ہے. معاملات کا الگ پرچہ ہے. اخلاقیات کا الگ پرچہ ہے. یہ سارا حقوق العباد ہیں حقوق اللہ ہے. یہ سارا کچھ مل کر دین بنتا ہے. صرف نمازیں نہیں. لا صلاۃ الا بحضور القلب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں ہوتی نماز بغیر حضوری قلب کے. تو حضوری قلب ہمیں کہاں حاصل ہے؟ یکسوئی نہیں ہے. کھڑے نمازوں میں ہوتے ہیں خیالات دنیا میں ہوتے ہیں. وجہ کہیں سے رہنمائی نہیں لی. ٹھہراؤ کا پوچھا نہیں. قرآن مجید کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا اطمینان دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے اللہ کے ذکر میں ہے. تو اس طرف ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ارشاد الہی تمہیں مال و دولت کی حرص اور ہوس نے ہلاک کر ڈالا. حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تمہارے جنازے نکل گئے لیکن تمہیں سمجھ نہ آئی. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. کوئی بات نہیں یہ چند دن کی کھیل ہے. تمہیں پتہ لگ جائے گا سمجھ جاؤ گے جان جاؤ گے. حدیث پاک میں آتا لوگ سو رہے ہیں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ نے. یہ جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں؟ لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو بیدار ہوں گے. جب انسان مرتا ہے تو پھر پچھتاوا. پھر بندہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے. میں نے تو نیکیاں کرنی. اللہ کہے گا نہیں یہ میرا قانون نہیں ہے. میں ازل سے یہ کائنات چلا رہا ہوں کروڑوں سالوں سے. تو جیسے ہزاروں لاکھوں آئے اور کروڑوں میں نے مار کے دوبارہ مٹی بنا دی. قانون یہ ہے کہ ایک دفعہ دنیا میں بھیجنا. جو کرنا ہے وہ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا. اب اس کو بھگتو اچھا یا برا جنت یا جہنم. تو فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی. جہنم چاہیے تو پھر ہمیں عمل کرنے پڑیں گے. کون سے؟ جہنم والے. عمل کریں گے تو جہنم مل جائے گی. اگر جنت چاہیے تو وہ عمل کرنے پڑیں گے. شرط دونوں کے لیے عمل ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. اب یہ 2 راستے ہیں آپشنل ہے. جدھر کو دل چاہتا ہے چل پڑے. جنت کا راستہ وہ بھی آپ کے سامنے جہنم کا راستہ وہ بھی سامنے. فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. دل کی آزادی شہنشاہی
शिकम सामान मौत, फैसला तेरा तेरे हाथों में है दिल या शिकम। मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं। तन की दौलत छांव है, आता है धन जाता है धन। पैसा हाथ की मैल है, इसका ना पता चलता है आने का और ना पता चलता है जाने का। इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, ईमान की फिक्र करो कहीं ये ना चला जाए। इसको संभाल के रखो, इसको मजबूत करो। दुनिया में हर चीज इधर ही रह जानी है। जो कुछ आपने बनाया, जमा किया, जोड़ते रहे, वो आपको कब्रिस्तान छोड़ के आना है। पीछे बंटवारा शुरू, तकसीम शुरू, वंडियां पै जानी और लड़ाइयां झगड़े फसाद। कोई कहेगा तूने ज्यादा ले लिया, कोई कहेगा तूने ज्यादा ले लिया, अब्बा मेरा भी था तेरा तो नहीं था। ऐसा होता है कि नहीं? ये कहानी है जिंदगी की। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक यही कुछ होता आ रहा है, क़यामत तक यही कुछ होता रहेगा। लेकिन अक्लमंद वो हैं, दाना वो हैं जिन्होंने जीते जी अपनी जिंदगियों के रुख को बदल लिया, डगर को चेंज कर। उनको हम क्या कहते हैं?